افغانستان کو عالمی طاقتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر موجودہ سپر پاور امریکہ تک ہر عالمی طاقتوں نے مختلف ادوار میں افغانستان پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ انتہائی اہمیت کے حامل لوکیشن کی وجہ سے یہ خطہ ہمیشہ میدان جنگ بنتا آ رہا ہے۔ 19ویں صدی کا زمانہ ہے۔ دنیا کی دو عظیم طاقتیں افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ افغانستان کو اپنانے کی اس کشمکش کو دی گریٹ گیم کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک طرف برطانیہ ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا تو دوسری طرف رشیا دنیا کے نصف شمالی حصے کو نگل چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان افغانستان وہ واحد ملک تھا جو کہ آزاد اور خود مختار تھا۔ برٹش انڈیا اور رشیا دونوں کی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان پر ان کا قبضہ ہو۔ اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 19ویں صدی کی افغان سرحدیں کافی وسیع و عریض تھی۔ موجودہ افغانستان اور پاکستان کا سارا علاقہ دورانی امپائر کا حصہ تھا۔ انگریزوں کے آتے آتے دورانی امپائر بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا اور بالآخر ایسا زمانہ بھی آیا جب دورانی سلطنت کا آخری بادشاہ کو افغانستان سے جلاوطن کر دیا گیا، جس کا نام شاہ شجاع تھا، اور وہ برٹش انڈیا میں پناہ لی۔ شاہ شجاع کے بعد امیر دوست محمد خان افغانستان کے حکمران بنے۔ انگریزوں کو ہمیشہ سے یہ ڈر تھا کہ کہیں رشیا افغانستان کے ساتھ مل کر برٹش انڈیا پر حملہ نہ کر دے۔ اسی خوف کی وجہ سے انگریزوں نے افغانستان پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا۔ انگریز چاہتے تھے کہ کابل کے امیر دوست محمد خان کو ہٹا کر اس کی جگہ شاہ شجاع کو دوبارہ تخت کابل پر بٹھائے، جو کہ پہلے ہی سے برٹش انڈیا میں پناہ لے چکا تھا۔ چونکہ شاہ شجاع ایک غیر مقبول افغان بادشاہ گزرا تھا، افغانیوں کے بہت سارے قبائل انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ 1816 میں شروع ہونے والی ایک طویل خانہ جنگی کے بعد بارکزئی قبیلہ افغانستان کا حکمران خاندان بن گیا اور 1826 میں دوست محمد خان تخت پر براجمان ہوا۔ انگریز یہ محسوس کرتے ہوئے کہ دوست محمد خان ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں یا بالفاظ دیگر روسیوں کی مزاحمت نہیں کر سکتے، اس لیے دوست محمد خان کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ افغانستان کو روسیوں کی اثر و رسوخ سے دور رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ افغانستان برٹش انڈیا کے ماتحت رہے۔ دوست محمد کے چیلنجز بہت زیادہ تھے۔ افغانستان اور ایران کی سرحد پر موجود ہرات شہر کو ایرانیوں نے گھیر لیا تھا اور کسی بھی وقت ان پر قبضہ ہو سکتا تھا۔ قندھار میں ان کے بھائی نے بغاوت شروع کی تھی۔ شمال سے روس کا خطرہ تھا۔ مشرق میں افغانستان کا اہم ترین شہر پشاور سکھ سلطنت کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ جب انگریزوں اور کابل کے امیر دوست محمد خان کے درمیان بات چیت شروع ہوئی تو دوست محمد خان نے ایک شرط پر انگریزوں سے دوستی کرنے پر راضی ہوئے، وہ یہ کہ پشاور شہر جس پر راجہ رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا ہے اسے دوبارہ افغانوں کے حوالے کیا جائے۔ لیکن انگریز کو یہ شرط منظور نہیں تھی، کیونکہ افغانوں سے زیادہ رنجیت سنگھ انگریزوں کے لیے اہم تھا۔ رنجیت سنگھ بہت طاقتور ہو چکا تھا، لہٰذا انگریز انہیں کسی بھی صورت اپنا دشمن نہیں بنا سکتے تھے۔ فریقین کے مابین بات چیت ناکام ہو جانے کے بعد افغانستان کچھ حد تک رشیا کی طرف جھکنے لگا، جس پر برٹش انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ نے افغانستان پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سرکردگی میں درہ خیبر سے سکھ آرمی افغانستان میں داخل ہوئی اور دوسری طرف بلوچستان کے علاقے درہ بولان سے برٹش آرمی افغانستان کے شہر کوئٹہ میں داخل ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح افغانستان پر حملہ کرنا بہت آسان ہے مگر واپس نکلنا مشکل ہے۔ برٹش آرمی کوئٹہ سے قندھار اور وہاں سے ہوتا ہوا کابل میں داخل ہوئی۔ سوائے غزنی کے کسی بھی افغان شہر سے کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ افغانستان پر فروری 1839 کا یہ حملہ فرسٹ اینگلو افغان وار کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ گریٹ گیم کا پہلا حصہ اور پہلا حملہ تھا۔ چونکہ پہلے سے ہی انگریزوں، سکھوں اور جلاوطن افغان بادشاہ شاہ شجاع کے مابین یہ طے ہوا تھا کہ افغانستان سے دوست محمد کو ہٹا کر اس کی جگہ انگریز اپنا پپٹ شاہ شجاع کو تخت پر بٹھائے گا، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ انگریز کابل پر قبضہ کر دیا اور شاہ شجاع کو پھر سے بادشاہ بنا دیا۔ انگریزوں کی اس مداخلت سے افغان قبائل ناخوش تھے، کیونکہ ان کی قومی غرور کو نقصان پہنچاتا۔ ایک غیر مقبول بادشاہ کو ان پر مسلط کیا گیا، جس کے خلاف بہت جلد بغاوت کا آغاز ہوا۔ امیر دوست محمد خان کے بیٹے وزیر اکبر خان افغانستان میں موجود برطانوی سفیر کو قتل کر دیا۔ اگلے مہینے اکبر خان کی فوج کابل اور جلال آباد کے درمیان واقع دروں اور گاٹیوں میں موجود گندمک پاس پر 16,500 نفری پر مشتمل پوری کی پوری برطانوی فوج کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیا۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب برٹش آرمی افغانستان پر اپنا پپٹ حکومت بنا کر واپس ہندوستان کی طرف لوٹ رہا تھا۔
برٹش آرمی میں بہت سارے ہندوستان کے سپاہی شامل تھے۔ حملہ اس قدر شدید اور مہلک تھا کہ برطانوی فوج کا صرف ایک بندہ واپس آیا جس کا نام ولیم بریڈن تھا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک سرجن تھا۔ اس طرح برٹش آرمی افغانستان میں بغیر کسی مزاحمت کے داخل تو ہوئی، لیکن انہیں زندہ واپس بھاگنے نہیں دیا گیا۔ اس حملے سے برٹش انڈیا کی بہت بدنامی ہوئی۔ حملے کا بدلہ لینے کے لیے جنرل پولا کی سربراہی میں اپریل 1942 میں برٹش آرمی کابل پر قبضہ کرنے کے لیے اور جلال آباد میں میسور گیریزن کی مدد کے لیے درہ خیبر کے راستے دوبارہ پوری قوت سے افغانستان پر حملہ کیا اور کچھ عرصہ کے لیے کابل پر قبضہ بھی کر دیا، مگر یہ قبضہ زیادہ عرصے تک چلنے والا نہیں تھا۔ افغانوں نے بغاوت کر کے شاہ شجاع، جو کہ انگریزوں کا پپیٹ تھا، قتل کر دیا۔ اب انگریز اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ دوست محمد کو ہی افغانستان کا امیر بنا دیا جائے اور افغانوں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ 1839 سے 1842 تک چلنے والا جنگوں کا یہ سلسلہ انگریزوں اور افغانوں کی پہلی جنگ تھی۔ انگریزی میں اسے فرسٹ اینگلو افغان وار کہتے ہیں۔ 1855 میں دوستی کا ایک نیا دور شروع ہوا جب امیر دوست محمد خان اور برٹش انڈیا آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے سرحدوں کا احترام کریں گے اور اچھے تعلقات بنائے رکھیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دوست محمد خان نے برٹش کی کوئی مدد نہیں کی، البتہ اپنے وعدوں پر قائم رہا۔ 1863 کو دوست محمد وفات پائے، اس کے بیٹے شیر علی تخت پر بیٹھے۔ 1874 کی الیکشن میں برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی اقتدار میں آئی۔ انگریزوں نے پھر سے افغانستان کے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کی۔ انگریز چاہتے تھے کہ دوست محمد کے بیٹے شیر علی مکمل طور پر برٹش انڈیا کے ماتحت رہے، لیکن شیر علی چاہتے تھے کہ انگریزوں اور روسیوں دونوں سے بہتر اور یکساں تعلقات ہو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ برٹش انڈیا یا رشین امپائر کے پپٹ بنے۔ اسی دوران روسیوں اور انگریزوں کے تعلقات میں بھی تلخی آئی تھی، اس لیے 1878 کو برٹش انڈیا پھر سے افغانستان پر لشکر کشی کی۔ شیر علی بخارا کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بیٹے یعقوب خان انگریزوں کے ساتھ سن 1879 میں گندمک کے نام سے معاہدہ سائن کیا۔ اس معاہدے کے بعد افغانوں کو یہ لگا کہ یعقوب خان نے افغانستان کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، لہٰذا پھر سے بغاوت شروع ہوئی۔ بغاوت فوراً کچل دی گئی۔ انگریز دوبارہ کابل اور قندھار پر قابض ہو گئے۔ اس بغاوت کے بعد انگریزوں نے پھر سے اپنی جارحانہ پالیسی تبدیل کر لی۔ امیر عبدالرحمن خان کو کابل کا امیر بنا دیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ افغانستان کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے اور نہ ہی کابل میں اپنا کوئی بندہ رکھیں گے، البتہ افغانستان برٹش انڈیا کے ساتھ دوستی کا ریلیشن برقرار رکھیں گے۔ دوسری جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے مسلم دنیا میں انگریزوں کے خلاف سخت نفرت شروع ہوئی۔ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کا واحد اور آخری سہارا تھا جسے انگریزوں نے ختم کر دیا۔ اس کے اثرات افغانستان پر بھی پڑے۔ افغانی پھر سے انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ امیر عبدالرحمن خان کے بعد 1901 میں حبیب اللہ خان تخت پر بیٹھے۔ 1919 میں جب حبیب اللہ کا قتل ہوا، اس کی جگہ اس کا بیٹا امان اللہ خان نئے امیر مقرر ہوئے۔ اس نے کھلم کھلا برٹش کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برٹش کافی کمزور پڑ گئی تھی، لہٰذا خطے پر ان کا گرفت ختم ہو رہا تھا۔ بالآخر سن 1921 میں برٹش اور افغانستان کے درمیان معاہدہ ہوا اور افغانستان کی خارجہ پالیسی انگریزوں کی مداخلت سے مکمل طور پر آزاد ہوا اور یوں سن 1921 کو افغانستان آزاد ہوا۔